استغفراللہ، آئیے ہم اس کا بھی پتہ لگاتے ہیں۔ اور یہ بیماریاں دھیرے دھیرے غیروں سے آ کر مسلمانوں میں بھی بہت جگہ آ چکی ہیں، اور جہالت کی حد بھی ہو چکی ہے، جہالت کی حد بھی ہو چکی ہے کہ بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو تو سارا الزام بیچاری عورت کے اوپر دیا جاتا ہے۔ بیٹا نہ ہو تو، اگر اولاد نہ ہو تو بھی عورت مجرم ہے، اولاد اگر ہو اور بیٹی جنے پیدا ہو تو بھی عورت بیچاری مجرم ہے، اور مرد حضرات بالکل وائٹ کالر بنے ہوئے ماں باپ کی نظر میں جو ہے گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ قصور مرد کا بھی ہو سکتا ہے، نطفہ مرد کے اندر بھی جو ہے غلط ہو سکتا ہے، مرد کے نطفے کے اندر بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، صرف عورت ہی کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بہرحال حق و انصاف کے گلے کو گھونٹنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بات لمبی نہ ہو، مختصر انداز میں آپ کو اہم باتیں کچھ اس مختصر سے وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، اور ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، اور میں ایک بات اور بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ اللہ کی مخلوق اسلام کو اچھی طرح سے ضرور سمجھے گی۔ اگر آج 1400 برس کے بعد یہ ایک آواز ہندوستان کی سرزمین سے اٹھی ہے کہ بھائی بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے، میڈیا نے اٹھایا ہے، کسی نے بھی اٹھایا ہے، کسی بھی طبقے نے اٹھایا ہے، بہرحال وہ قابل مبارکباد ہے، اور آج دنیا اس کی زبان کو سمجھتی ہے۔ ہم مولوی چلاتے رہیں، 1400 برس پہلے سے اسلام چلا رہا ہے، 1400 برس پہلے سے اسلام چیخ رہا ہے، 1400 برس پہلے سے قرآن کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور ویہب لمن یشاء ذکورا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نر اولاد دیتا ہے، بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جڑواں دیتا ہے، خالی بیٹے بھی دیتا ہے، خالی بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ سب اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ دنیا کو قرآن بتلا رہا ہے، لیکن چونکہ اس قرآن سے بغض ہے نا، اس قرآن سے عداوت ہے نا، یہ انسان، دو پیروں کا حیوان، جانور، یہ بہت شیانہ ہے، کھاتا اللہ کا ہے، زمین پہ چلتا ہے اللہ کے، آسمان نیلگوں چھت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، یہ کسی کے باپ کا آسمان نہیں ہے، یہ اللہ، اسی پرماتما کا ہے، اسی اللہ کا ہے جس کی طرف مصیبتوں میں سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں، اور پریشانیوں میں اسی پرماتما کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن نام لیتے ہوئے حیا کرتے ہیں، ہے نا، اسی کا پانی پیتے ہیں، اسی کی ہواؤں کا آکسیجن لیتے ہیں، سب کچھ اسی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا نام لیتے ہوئے یہ دو پیروں کا حیوان شرماتا ہے، اسے نام نہیں لیتا، اور بالخصوص اللہ کہتے ہوئے اسے غور شرم آتی ہے کہ کہیں دنیا لوگوں کو اس کو مسلمان نہ کہہ دے۔ اللہ کے بندو، صرف اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اللہ کہنے سے مسلمان کی جو پریبھاشا ہے، مسلمان کی جو شرح ہے، مسلمان کا جو مفہوم ہے، مسلمان کا جو معنی ہے، ایسی زبان سے کوئی اللہ کہتے مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ صداقت اور سچائی ہے جو آج تک لوگ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن آج لوگوں نے اس حقیقت کو کسی کی زبان سے تسلیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ناچنے گانے والا ہی صحیح، کوئی فلمی ایکٹر ہی صحیح، کوئی بھی ہو، کسی نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے تو اس آواز کو دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن جس کا کھاتے ہیں، جس کا پہنتے ہیں، جس کا دیا ہوا، جس کی روح اور جس کے جان اور جس کے جسم کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، اس کی یاد نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غداری ہے، لیکن سچائی وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، یہ صداقت ہے، یہ سچائی ہے جو کسی کی بھی زبان سے نکلی ہے، اور آج دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ستیہ اور صداقت اور سچائیوں کے خلاف ہے۔ تو سچائی کی جیت آخر نہ آخر کبھی نہ کبھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، زمانے کتنے بھی گزر جائیں، کتنے بھی لوگ ناچ لیں، گا لیں، کتنے بھی ادھم مچا لیں، کتنے بھی بکواس اور اپنے جو ہے فالتو کام کر لیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں آخر کار انجام انہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اللہ فتح اور کامرانی کے جھنڈے متقیوں کے ہاتھوں میں عطا فرماتا ہے۔ لوگ کتنا بھی دوڑ لیں، بھاگ لیں، لیکن صداقت اور سچائی ہی کی اور ستیہ کی ہی کی جیت ہوتی ہے۔ اور بھارت کے اپنے اس 3 رخ
شیر پر کے نیچے بھی یہی لکھا ہوا ہے نا، ستیمیوتے، کیا ہے وہ؟ ہاں، ستیمیوتے جیت، یعنی سچائی ہی کی جیت ہوتی ہے، تو سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور آج الحمدللہ سچائی کی جیت ہوئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ وقت کی آندھیاں اور طوفان اور گرد و غبار سے صداقتوں کو ڈھکا جا سکتا ہے، لیکن اس کو چھپایا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دنیا والوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں آؤ، تم نے بہت لوگوں کی تعلیمات دیکھ لی، آج سے 1500 برس پہلے اسلام نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اسلام کے اندر وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بہرحال وہ میں آپ کو اسلام کی وہ پوری تعلیمات بتاؤں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے یہ گرم رپورٹ بھی ہم BBC لندن اور دوسرے اخباروں کے حوالے سے جو مختصر سے میں نے جمع کیے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں سن 2000 بہت زیادہ دور نہیں جانے کی ضرورت ہے، بہت قریب سے میں 2004 کی رپورٹ پہنچاؤں کہ 2004 میں صرف انڈیا کے اندر، چائنا کو چھوڑیے، چائنا میں جو صبح و شام بچیوں کا قتل ہوتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں اپنے دیش کی بات بتاؤں اور اپنے دیش کے ان بھیڑیوں کی بات بتاؤں جو انسانی شکل میں رہتے ہوئے انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں، اور وہ اور ماں اور باپ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ 2004 میں 2,61,000 نہیں 6,99,298 بچیوں کو زندہ ایبورشن کروا کر، اسقاط کروا کر، حمل کو گرا کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ کتنا؟ 6,99,298، یہ 2004 کے اندر۔ یہ وہ احصائیہ ہے، اعداد اور شمار ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ریکارڈ میں ہے۔ جو ان ریکارڈ ہیں ان کا تو کہیں کوئی پتہ ہی لتا نہیں ہے۔ سنو، اسی طرح سے 2005 کے اندر یہ عدد بڑھ رہی ہے، 6 لاکھ تھی، 2005 میں صرف ایک سال کے اندر 7,21,859 بچیوں کو پیٹ کے اندر انجیکشن ایبورشن کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ 2006 کے اندر تھوڑی سی عدد گھٹی ہے، 6,82,242 بچیوں کو ختم کیا گیا۔ 2007 میں چونکہ قانون حکومت ہند جاگ چکی تھی، اس نے نظام بنایا، قانون بنایا، تو اب گراف جو تھا بچیوں کے قتل کا ڈر کی وجہ سے یہ چور ڈاکٹر جو ہیں یہ پیسے لے کر جو تھوڑا سا کمی آئی، 6 لاکھ، پھر بھی اس کمی کے باوجود بھی 2007 میں جناب علی 6,41,786 بچیوں کو ختم کیا گیا۔ 2008 میں 6,51,974 بچیوں کو ختم کیا گیا، اور 2009 میں 6,83,736 بچیاں، اور اسے 2010 کے اندر 6,20,472 لڑکیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ختم کیا گیا۔ اور پورا ٹوٹل اگر احصائیہ 20 سال کا آپ نکالیں گے تو تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ بچیاں جاتی ہیں جنہیں ایبورشن کے ذریعے ہندوستان کے اندر زندہ ختم کیا گیا۔ دنیا کے اندر انہیں سانس نہیں لی، اگر انہیں سانس بھی لیا تو گلا دبا کر کے ماں نے یا باپ نے وہیں ختم کر دیا۔ اس قتل کی وجہ کیا ہے؟ اس قتل کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، ہندوستان کا میڈیا بولتا ہے، ہندوستان کا اخبار بولتا ہے۔ لندن جنگ نیوز کے حوالے سے بھارت اور چین میں کروڑوں لڑکیوں کو بیٹے کی خواہش یا ایک بچے کی پالیسی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سبب معلوم ہو گیا آپ کو؟ بیٹے کی خواہش یا ایک بچے کی پالیسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ دا اکنومسٹ نے اپنی ادارتی کالموں میں لڑکیوں کے بذریعے اسقاط حمل قتل کی پالیسی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1990 میں ایک بھارتی ماہر اقتصادیات امرتا سین کے تخمینے کے مطابق کم از کم 10 کروڑ لڑکیوں کو ایبورشن اسقاط حمل کے ذریعے قتل کر کے دنیا میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ 10 کروڑ لڑکیوں، یہ تخمینہ 20 سال پرانا ہے،
اور یہ تعداد اب کئی گنا بڑھ چکی ہے. یہ 20 سال پرانا ہے اور اس 20 سال کے اندر یہ تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہے. دا اکنامسٹ کے مطابق قدیم اور جدید کلچروں کے غیر فطری امتزاج سے فی خاندان 1 یا 2 بچوں کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے، جیسے ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے. پہلا بچہ کب، دوسرا بچہ کب، پہلا اسکول جائے تب منصوبہ بندی کروائیے، فیملی پلاننگ کروائیے، فلاں کروائیے، ٹھکاں کروائیے. یہ چور اچکے بدماش ان کے باپ کی دنیا ہے. یہ ان کو سمجھاؤ ذلیل آدمی، اگر تیرا باپ نسبندی کروا لیتا تو تو اس دنیا میں آتا یہ کہنے کے لیے کہ منصوبہ بندی پالیسی اپنائیے، نسبندی کروائیے؟ تو پیدا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک بندہ اس میں جانتا ہے، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہم خود دیہاتوں اور گاؤں کے پلے ہوئے لوگ ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ کسی گھر کے اندر مہینوں میں، کسی گھر کے اندر 2-2 4-4 مہینوں میں بکرے کا گوشت آتا تھا. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کبھی بعض گھر ایسے بھی تھے بیچارے جن کو بقرعید کو خوشی ہوتی تھی تو اس میں گوشت ملتا تھا، ورنہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. گاؤں میں کوئی کسی کے گھر میں ایک سائیکل آ گئی تھی تو سارے گاؤں کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ فلانے کے گھر پتہ نہیں کیا آئی، موٹر سائیکل آ گئی تو وہ ایک بھوت کی شکل میں دیکھنے جاتے تھے. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. غربتوں کا عالم یہ تھا کہ ہم چڈیاں پہن کے 15-15 سال کے بچے چنڈیاں پہن کے گھومتے تھے. لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ باغوں میں لچھنی لچنا کھیلتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل کھیلتے، کوئی ہوش، سب ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام تھا. ہے کہ نہیں؟ آج سے 20-25 سال پہلے آپ مڑ کے دیکھیے، غربتوں کا عالم یہ تھا، سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، آبادی کم تھی، آبادی بھی کم تھی. آپ کے گاؤں میں اگر 100 آدمی رہے ہوں گے تو آج 2000 ہو چکے ہیں. جہاں 2000 تھے آج 4000 ہو چکے ہیں. میں آپ سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کثیر آبادی کے ساتھ ساتھ آج عالم یہ ہے کہ بہت کم گھر ایسے ملیں گے جہاں روزانہ گوشت نہ کھایا جاتا ہو. بہت کم گھر ایسے ملیں گے جن کے بچوں کے پیروں میں 2-2 4-4 جوڑے جوتے نہ. بہت کم گھر ایسے ملیں گے جن کے بیویاں یا جن کی عورتوں کے پاس بہترین نہانے کے صابن، پاؤڈر اور جناب علی نیل پاری ہر چیز زیب و آرائش کی. یہاں تک کہ آج گاؤں اور دیہاتوں میں بھی جو لوگ کھیت اور باڑیوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی عطر وغیرہ سینٹ وینٹ لگا کر کے نکلتے ہیں. ہے حالت یہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ورنہ نئے کپڑے پہن کر کے بکسوں کے اندر رکھا جاتا تھا، یا تو آدمی سسرال جانے کے لیے پہنتا تھا اور یا تو جناب علی بارات میں کسی کا شریک ہونا ہوتا تھا تو پہنتا تھا. نئے جوڑے اس لیے رکھے جاتے تھے. لیکن آج عالم یہ ہے کہ آدمی روزانہ ہمیشہ نئے اب تو نئے کپڑے کی اہمیت ہی نہیں رہے گی جناب علی، کہ نیا کپڑا کہتے کس کو ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہے کہ نہیں؟ اس طرح الحمدللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر روزی آبادی کی وجہ سے کم ہوتی تو یہ آبادی بڑھی ہے، روزی کہاں کم ہوئی ہے؟ آج روڈوں کے اوپر ٹریفک جام ہو جاتے ہیں تو گھنٹوں کاروں پہ لوگوں کو لائن نہیں ملتی. جس کے گھر میں سائیکل نہیں تھی آج اس کے سامنے، اس کے گھر میں 2-2-3 بچوں کے بعد 2-2-3 موٹر سائیکل ہیں، یا کم از کم 1 موٹر سائیکل ہے. جس کے گھر میں 2-2-3 موٹر سائیکلیں تھیں آج اس کے گھر میں کاریں پہنچ چکی ہیں، 4 ویلر کاریں موجود ہیں جناب علی. پہلے تو سائیکل کا بھی تصور نہیں ہوا کرتا تھا، بیل گاڑیاں بھی بڑی مشکل سے لوگ. آج 25 سال پہلے کا عالم یہ تھا، یہ حالت تھی. تو کون کہتا ہے کہ آبادیوں کے بڑھنے سے روزیاں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی؟ کبھی یہ تصور کیا؟ آپ دیکھیے یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات غلط ہے. اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگو خرچ کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو. ارے تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہیں انہیں ہم ہی کھلاتے ہیں. یہ مردود کھلاتے یہ کھلائیں گے؟ یہ تو دیش کی سمپتی، دیش کا جو مال ہے یہ تو خود اپنا پیٹ حل من مزید پیٹ کے اوپر سہلا کر لوٹ رہے ہیں. اور دیکھو کتنے پارلیمنٹوں کے وزیر جیل خانوں کے نظر ہیں، سڑ رہے ہیں، اور امت اور قوم کو دھوکہ دے کر کے کس طرح سے لوٹ کر کے کھایا ہوا ہے. ارے یہ تو ڈیگ کے وہ چاول ہیں جو باہر آ گئے، پتہ چل گیا، ورنہ ایسے نہ جانے کتنے چاول ڈیگ کے اندر پک رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا لوٹا ہے اور کیا کیا گھسوٹا ہے. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے عزیزوں، یہ فکرہ یا یہ آئیڈیا اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے منہ پہ مار دو. بچے 2 ہی اچھے نہیں، بچے اتنا اللہ جتنے دے اتنے اچھے. بچے اللہ جتنا دے اتنے اچھے. ارے 2 نہیں، اس ضد میں تو 2-2 4-4 شادیاں کرو، 2-2 4 بچوں کے بجائے 2-2 4 بیویاں کرو، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. اور بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے، اللہ زیادہ سے زیادہ روزیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی.
میرے بھائیوں جن کے گھروں میں 8-8 10-10 بچے رہتے ہیں وہ بھیک نہیں مانگتے الحمدللہ۔ ارے میاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے گھر میں 5-5 8-8 بیٹیاں ہیں آج بھی وہ شادیاں کر دیتے ہیں، پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر قسمت کی بات